NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورہ بقرہ آیت 246. یہ جمعہ 1999 کا پہلا جمعہ ہے اور سابقہ روایات کے مطابق نئے سال کے پہلے جمعے یا اس سے گزرے ہوئے سال کے آخری جمعے میں وقف جدید کے سال نو کا اعلان ہوا کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں وقف جدید سے متعلق کچھ کہوں، تمام دنیا کی جماعتوں کے تمام احباب اور خواتین اور بچوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ سال ہمارے لیے ایک خاص اہمیت کا سال ہے کیونکہ تقریباً 2 مہینے اور 17 دن کے بعد احمدیت کی نئی صدی کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور احمدیت کی پہلی صدی اپنی پوری آفتاب کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ برکتیں پیچھے چھوڑتی ہوئی رخصت ہونے والی. تو اس پہلو سے یہ سال جدائی کا بھی سال ہے اور وصل کا سال بھی ہے. ایک ایسا دن جدا ہونے والا ہے جو اپنی روشنی میں ہمیشہ آئندہ ہر صدی سے بڑھ کر چمکے گا، یعنی پہلی صدی کا دن، کیونکہ اس کے سر پر وہ امام ظاہر ہوئے جن کی خوشخبری حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی، اور جس کی 13 صدیوں تک امت انتظار کرتی رہی. بس اگرچہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی احمدیت سینکڑوں ہزاروں گنا آئندہ صدی میں ترقی کرے گی، لیکن وہ ساری ترقیاں مرہون منت ہیں ان قربانیوں کی جو اس پہلی صدی میں کی گئیں. آئندہ صدی بھی قربانیاں مانگے گی، آئندہ صدی میں بھی قربانیاں پیش کی جائیں گی، مگر جو آغاز کا نور ہے اس کو کسی طرح بھی آئندہ آنے والی روشنیاں دھندلا نہیں سکتی. اور دراصل اسی نور کی برکت ہے جو پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ دن روشن تر اور روشن تر ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ تمام دنیا پر اسلام کے کامل غلبے کی صدی طلوع ہوگی. اس پہلو سے یہ جو پہلی صدی پر شام آئی ہے یہ کچھ اداسی کی کیفیت بھی پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تیز قدم بڑھانے کی طرف بھی ہمیں ابھارتی ہے. اور جیسے جیسے سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے
یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ کاموں کے لحاظ سے ابھی ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ بہت سے پروگرام تھے جن کی طرف میں نے بارہا جماعت کو توجہ دلائی۔ بہت سے پروگرام ہیں جو اس وقت زیر عمل ہیں، اور جماعت تمام دنیا میں کوشش کر رہی ہے کہ اگلی صدی کے طلوع سے پہلے پہلے ہم ان پروگراموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ لیکن یہ کام اتنا زیادہ ہے اور کئی جگہ ایسے خلا دکھائی دے رہے ہیں کہ سال کے آغاز پر میں سب سے پہلے جماعت احمدیہ کو دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ دعاؤں کے ذریعے مدد مانگیں۔ بارہا میں نے تفصیل سے جائزہ لیا ہے، اور اگرچہ مایوس کسی قیمت پر کسی صورت میں بھی نہیں، لیکن پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی تیاری ہمیں کرنی چاہیے تھی ویسی تیاری ہم نہیں کر سکے۔ اور اس وقت ہمیشہ دعا کی طرف طبیعت متوجہ ہوتی ہے۔ دعا دو طرح سے کرشمے دکھایا کرتی ہے۔ اول یہ کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے وقت کے لحاظ سے، دعا کی برکت سے تھوڑے وقت میں اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے جتنی عام حالات میں انسانی عقل توقع رکھتی ہے۔ دوسرے، دعا کی برکت سے ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ گزشتہ کوتاہیوں پر بھی پردہ ڈالتے ہوئے اپنے فضل کے ساتھ ایسے ثمرات، ایسے پھل عطا فرما دیتا ہے جن کے لیے ہم حقدار نہیں تھے، جن کے لیے ہم نے محنت نہیں کی تھی، کوشش نہیں کی تھی۔ محض اللہ کے فضل کے ساتھ وہ سارے پھل عطا ہوتے ہیں جن کی عام حالات میں توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تھوڑے کو وہ قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چونکہ اس کا مالی قربانی سے تعلق ہے، اس لیے وقف جدید کے سال نو کا آغاز کا اعلان کرنے سے پہلے میں نے یہ اس آیت کی تلاوت کرنا مناسب سمجھا تاکہ اس سے متعلق میں کچھ بیان کروں۔ اس کا تعلق چونکہ ایک عمومی اصول سے ہے جس کا اطلاق ہماری موجودہ حالت پر نئی صدی کے طلوع سے پہلے کے حالات پر بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ آیت اپنے مضمون کے لحاظ سے اس تمام صورتحال پر یکساں روشنی ڈالے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بہت بڑھا دے۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تعالیٰ چیزیں وصول بھی کرتا ہے، قبض بھی کرتا ہے، ان کو کھینچتا ہے، اور یبسط، اور ان کو پھیلا بھی دیتا ہے۔ قبض کا مضمون ایسا ہے جیسے مٹھی میں کوئی چیز انسان سمیٹ لے اور پھر مٹھی کھول کر اس کو پھیلا دے، اس کو بسط کہتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ چیزیں سمیٹتا بھی ہے اور ان کو بڑھا کر پھیلا کر واپس بھی کیا کرتا ہے۔ واللہ یقبض و یبسط والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں ایک الجھے ہوئے مضمون کو سمجھایا گیا ہے جو بسا اوقات انسانی ذہن کو پریشان کرتا ہے۔ جب مومن سے خدا کی راہ میں چندہ مانگا جاتا ہے تو اپنے ایمان اور تقوی اور خلوص کی وجہ سے خواہ اس مضمون کی سمجھ آئے یا نہ آئے کہ خدا کو کیا ضرورت ہے۔ مومن خدا کی راہ میں مالی قربانی کرتے تو ہیں، لیکن بسا اوقات یہ سوال اٹھتے ہیں، اور قرآن کریم نے ان سوالات کا مختلف جگہ ذکر فرمایا ہے کہ کیا خدا غریب ہے؟ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ مومنوں سے قربانی لے؟ ساری کائنات اس کی ہے، اور کیوں وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تکلیف اٹھا کر تنگی ترشی میں بھی ہم اس کی راہ میں کچھ خرچ کریں؟ اس
سوال کے مختلف جوابات قرآن کریم میں ملتے ہیں. یہاں جو مضمون ہے یہ مضمون قانون قدرت کے حوالے سے سمجھایا گیا ہے. فرمایا تم دنیا پر کائنات پر غور کرو. تمام کائنات خدا نے اس طرح پیدا کی ہے کہ وہ چیزوں کو پہلے سمیٹتا ہے پھر بڑھا کر واپس کرتا ہے. زمینداری پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. آپ اگر زمیندارہ جانتے ہیں یا تجربہ ہے تب بھی، ورنہ سنا تو سب نے ہوا ہے کہ زمیندار اس وقت اپنا بیج زمین میں ڈالتا ہے جب اس کو اس بیج کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جب اس کی فصل کا پھل اختتام تک پہنچ رہا ہوتا ہے، جب اس کو کھانے کے لیے اپنی دیگر ضروریات کے لیے اس بیج کی براہ راست یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت کی بہت ضرورت پڑتی ہے. وہ وقت ہے نئی فصل بونے کا. تو انتہائی ضرورت کے وقت جو دانے اس کے گھر بچتے ہیں ان کو وہ مٹی میں ملا دیتا ہے. یہ ہے قبض کا مضمون، اور کامل یقین رکھتا ہے کہ اس کے بغیر اس کے آئندہ سال کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی. کامل یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو قبض کرتا ہے وہ بسط بھی کرتا ہے، اور بسط کے مضمون پر یقین رکھے بغیر کوئی زمیندار بھی اپنا قیمتی بیج مٹی میں نہیں ملا سکتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے خدا تعالیٰ اسی مضمون کو ہر سال مختلف شکلوں میں عملی صورت میں دنیا پر ظاہر کرتا چلا جا رہا ہے. انسان تو بالارادہ اپنے بیج کو مٹی میں ملاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ارب سال سے جب سے نباتات پیدا ہوئی ہے یہی مضمون ہے جو روح کشائی کر رہا ہے، جو ایک چلتی ہوئی فلم کی طرح ہر سال سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں صورتوں میں ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے. درخت جب پھلوں سے بھر جاتے ہیں پھر وہ اپنے پھلوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، ہوائیں ان کو بکھیر دیتی ہیں اور بظاہر سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن انہی دانوں سے پھر اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور درخت اگتے ہیں، اور سارا نظام کائنات اسی طرح جاری و ساری ہے. تو جب خدا تعالیٰ نے کائنات کو اس طرح بنایا اور اسی اصول اور اسی مضمون پر کائنات نے ارتقاء اختیار کیا ہے، اور مجموعی طور پر انسان کی دولت یا حیوانات کی دولت بڑھتی چلی گئی ہے، کم نہیں ہوئی، تو کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ روحانی نظام میں اس آزمودہ نسخے کو بھلا دے یا رد فرما دے؟ بس روحانی دنیا میں بھی جو مالی قربانی کے مطالبے ہیں وہ دراصل اسی خدا کے مطالبے ہیں جس نے آپ کو دنیا میں مٹی میں بیج ملانا اور پھر اس فصلیں کاٹنے کا گر سکھایا ہے. فرمایا واللہ یقبض و یبسط. تم کیوں نہیں دیکھتے اس بات کو کہ خدا تعالیٰ نے یہ قانون جاری فرمایا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنا ما حصل اپنی دولت کو خدا کے سپرد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر واپس کیا کرتا ہے. فرمایا کہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو بہت بڑھا کر اس کو عطا فرماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. الہ ترجعون کا مطلب ہے اس کی طرف لوٹ کر جانے والے. اس کا پہلے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ اس کا پہلے مضمون سے دو طرح کا تعلق ہے. اول یہ کہ ہم سب کچھ اپنا جو خدا کی کائنات کو واپس کرتے ہیں یا ہمیں واپس کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوا کرتا، بلکہ دوبارہ نئی صورتوں میں اٹھتا ہے، نئی صورتوں میں نکلتا ہے. تو فرمایا تم بھی جو مٹی میں ملائے جاؤ گے یہ تمہارے لیے کوئی انجام نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نئی پیدائش کا دن ہوگا. تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس طرح خدا تعالیٰ اپنی طرف لوٹائی جانے والی چیزوں کو بڑھایا کرتا ہے تمہیں بھی نئی خلق عطا ہوگی جو زیادہ وسیع ہوگی پہلے سے. ہر پہلو سے
وہ زیادہ شاندار اور زیادہ لطیف ہوگی، اور جو کچھ تم قانون قدرت کو اپنے وجود کے طور پر واپس کرو گے اسے خدا تعالیٰ بہت بڑھا کر اور نشو و نما دے کر پھر ظاہر فرمائے گا۔ دوسرا معنی اس آیت کے اس حصے کا یہ ہے کہ جو کچھ تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اس ساری جزا تمہیں اس دنیا میں مل جاتی ہے، اس دنیا میں بھی ضرور جزا ملتی ہے، اور خدا کی راہ میں مالی قربانی کرنے والوں کو بہت بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگلی دنیا میں بھی تمہارے لیے یہ خزانے جمع ہو رہے ہیں۔ اگر انسان کسی ایسی جگہ خزانے بھجوا دے جہاں خود نہ پہنچ سکتا ہو تو وہ خزانے اس کے ہاتھ سے ضائع گئے، وہ ہمیشہ کے لیے کھوئے گئے۔ تو آیت کا یہ حصہ انسان کو یقین دلاتا ہے کہ تمہاری امانت جہاں پہنچ رہی ہے وہاں تم بھی جانے والے ہو، اور جو کچھ تم بھیجو گے وہ اس کو اپنے بھیجے ہوئے کی نسبت ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ انگنت گنا زیادہ اس دنیا میں پاؤ گے جس میں آخر تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی آیت بہت وسیع مطالب اپنے اندر رکھتی ہے اور مالی قربانی کا فلسفہ ہمیں سمجھاتی ہے۔ صرف مالی قربانی کا نہیں بلکہ دیگر قربانیوں کا فلسفہ بھی سمجھاتی ہے۔ ہم خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں یقین کریں کہ اس ہر چیز جو ہم خرچ کرتے ہیں اسے برکت دی جائے گی، اسے بڑھایا جائے گا اور واپس ہمیں لوٹایا جائے گا۔ یعنی ہم تو خدا کی طرف لوٹیں گے مگر خدا ہر چیز جو ہم خدا کی طرف بھیجتے ہیں ہماری طرف لوٹاتا چلا جائے گا۔ اس پہلو سے نئی صدی کے حالات کے ساتھ بھی اس مضمون کا تعلق ہے۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا، وقت دیا، عزتیں دیں، اموال دیے، جانیں عطا فرمائیں، کئی قسم کی سہولتیں ہمیں بخشیں، آغاز میں یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت باوجود اس کے کہ جماعت بہت چھوٹی اور بہت کمزور تھی اور بہت غریب تھی اور ان کے پاس بچت کی نسبت بہت تھوڑی تھی، ایسے حالات تھے کہ اکثر احمدی بمشکل زندہ رہنے کے لیے گزارے پا رہے تھے، بہت کم تھے جو ان میں غیر معمولی طور پر متمول شمار ہو سکتے ہوں۔ لیکن انہوں نے اپنے اموال بھی دیے خدا کی راہ میں، اپنی عزتیں بھی قربان کی، اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں، اپنی رشتہ داریاں، کوئی ایسی چیز جس کی انسان قدر کر سکتا ہے ایسی نہیں جو اس دور میں جماعت احمدیہ نے خدا کی راہ میں قربان نہ کر دی۔ جو کچھ ان کو حاصل تھا وہ سب کچھ دے دیا۔ ایسے خطرناک حالات تھے کہ اس زمانے میں بعض علاقوں میں کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں کے معزز لوگ تمام عزتوں کو اپنے ہاتھ سے تج کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ دیں گے۔ اور یہ لمبی کہانی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جو کچھ انہوں نے خدا کی راہ میں پیش کیا اس کو بہت بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی آئندہ نسلوں اور ان کے خاندانوں کو عطا فرمایا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں احمدی نسلیں جو ان بزرگوں کی نسلیں ہیں پھیلی پڑی ہیں وہ گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کسی ایک چیز کو بھی ان کے لیے اپنے پاس رکھا نہیں بلکہ یقبض و یبسط کے مضمون کو بڑی شان کے ساتھ پورا فرمایا ہے۔ ان کو وسعتیں عطا کی، ان کی عزتیں بڑھائیں، ان کے اموال بڑھائے، ان کی طاقتیں بڑھائیں، ان کے اثر رسوخ بڑھائے، ان کی جانوں کو برکت دی، ان کے خاندانوں میں ان کی نسلوں کو برکت عطا فرمائی۔ غرضی کے ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھا چڑھا کر ان کو واپس فرمایا۔ آج 100 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے اور اس 100 سال میں ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کے بڑھتے ہوئے وسیع تر ہوتے ہوئے فضلوں کا نظارہ کرتے چلے آئے۔ اس لحاظ سے آج جو ہمیں قربانی کی توفیق مل رہی ہے اس پر اگر آپ غور کریں
تو یہ بھی انہی قربانیوں کے بچے ہیں جو قربانیاں اس وقت تھوڑی نظر آتی تھیں، آج زیادہ ہو کر جو دکھائی دے رہی ہیں، دراصل یہ بھی یقبض و یبسط کے مضمون سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ قربانیوں کی طاقت کو بھی خدا تعالیٰ بڑھاتا ہے، قربانیوں کے مظاہروں کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور ایک نسل جو اس بات کا عرفان نہ رکھتی ہو، بعض دفعہ بے وقوفی میں یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، ہم زیادہ وقت دے رہے ہیں، ہم منظم طور پر زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل ان کے آباء کی قربانیاں ہیں جو بحیثیت قربانی برکت پا رہی ہیں۔ بس جو کچھ آج ہم روحانی لحاظ سے مٹی میں ملا رہے ہیں یا ملانے کی توفیق پا رہے ہیں، مٹی میں ملانے کی سعادت پا رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ صدی بکثرت ان قربانیوں کا فیض پائے گی، اور اگر ہم دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں پر معافی چاہتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے رہیں کہ جو کچھ ہم نے خدا کے حضور قربانیوں کی صورت میں پیش کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ کر سکتے تھے، بہت تھوڑا ہے جو ہم نے کیا ہے، لیکن تو بڑھانے والا ہے، تو تھوڑے کو بہت کرنے والا ہے، اور تیری اس طاقتوں کی کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں ہے۔ اس لیے اس سے قطع نظر کہ ہم نے کیا ڈالا تیری راہ میں، تو اسے بہت بڑھا دے۔ اس مضمون کو سمجھنا ہو تو پھر اسی مثال کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ ہر زمیندار جو دانے مٹی میں ملاتا ہے، اس کے ساتھ مٹی ایک جیسا سلوک نہیں کیا کرتی، حالات مختلف ہیں، زمینیں مختلف ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مثال کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض ایسی قربانیاں ہیں جو خالصتاً للہ کی جاتی، اور بعض ایسی ہیں جو دکھاوے کی خاطر کی جاتی۔ جو خالصتاً للہ کی جاتی ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمیندار کا دانہ کسی ایسی زرخیز زمین میں پڑے جو غیر معمولی طور پر اس دانے کو بڑھانے کی طاقت رکھتی ہو۔ اگر تیز بارش ہو تب بھی وہ زمین بڑی کثرت کے ساتھ اس بیج کو اگائے اور نشو و نما عطا کرے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو شام کی رات کی شبنم سے ہی وہ استفادہ کر سکے، اور اسی شبنم کے ذریعے، تھوڑے کے ذریعے بھی وہ اس بیج کو بڑھا دے۔ اور بعض قربانیاں ایسی ہیں جو سچی ہوا کرتی ہیں، جن کو خدا تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایسی سخت چٹان پر وہ بیج پڑے جس کی سطح پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رویدگی ظاہر کرتی ہے، سبزہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب بھی بارش آتی ہے وہ سب کچھ کو بحال ہو جاتی ہے۔ پھر اسی مثال میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی قربانیوں کو تتبع کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی آبیاری کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے بنسبت ان زمینداروں کے جو بیج پھینک کر خاکی زمین پر پھینکا ہو پھر اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو صرف قربانی کر دینا کافی نہیں ہے، قربانی کیسی ہے اور کس حد تک وہ نشو و نما پانے کی توفیق رکھتی ہے، یہ ایک بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ اس لیے دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ حال کا بھی خدا ہے، مستقبل کا بھی ہے اور ماضی کا بھی ہے۔ یہ التجا کرنی چاہیے کہ اگر ہماری قربانیوں میں، ہماری نیتوں میں کچھ فطور بھی رہ گیا ہو اور خالصتاً تیرے لیے نہ بھی کی گئی ہو، تو آج ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، ہماری قربانیوں کو کامل سچائی عطا کر۔ تو جیسے مستقبل کا خدا ہے ویسے ماضی کا بھی ہے، تو زمانے کا مالک ہے، چاہے تو ہماری گزری ہوئی کوتاہیوں پر بھی پردہ پوشی فرما سکتا ہے، اور ان کوتاہیوں کی زد سے ہماری قربانیوں کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے آئندہ کے لیے ہمیں خلوص کی توفیق عطا فرما اور سابقہ کوتاہیوں کو بخش دے، اور پھر ایسی فضلوں کی موسلا دھار بارش برسا
کہ ہماری تھوڑی قربانیاں بھی بہت زیادہ نشو و نما پائیں اور ہر زمانے میں نشو و نما پاتی رہیں۔ یہ مضمون جو ہے اس کو پھر خدا تعالیٰ اور بڑھاتا ہے، فرماتا ہے کہ عام قانون قدرت میں جب بہت دیا جائے تو ایک دانہ 7 بالیوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو ایک دانہ 700 گنا ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہی بات ختم نہیں ہو جاتی، یہ تو تمہارے اخلاص کے کمال اور خدا تعالیٰ کے اس اخلاص کو قبول کرنے کا مضمون ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل کا مضمون جس کا قربانیوں سے کوئی تعلق نہیں، یعنی براہ راست تعلق نہیں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ فرمایا اگر تم بہترین رنگ میں خدا کی راہ میں قربانیاں پیش کرو گے تو عام قانون جو روحانی دنیا میں چل رہا ہے، جس کا اطلاق بعض شکلوں میں مادی دنیا میں بھی تم ہوتا ہوا دیکھتے ہو، وہ یہ ہے کہ ایک قربانی 700 گنا زیادہ پھل پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں لوگ جن کی خاطر خدا لامحدود طور پر ان قربانیوں کے پھلوں کو بڑھا بھی سکتا ہے، یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، جس کے لیے وہ فیصلہ کرے، وہ ان اربوں اور ان قوانین کی حد سے بالا سمجھا جائے گا اور ان حدود کے دائرے کے اندر اس سے سلوک نہیں کیا جائے گا بلکہ لامحدود سلوک کیا جائے گا۔ تو ہمارا جس خدا سے تعلق ہے اس کے ساتھ یہ جو حسابی معاملات ہیں یہ ہمیں درست کرنے ہوں گے، اور بے حساب کی توقع اس سے ہم رکھیں تو وہ بے حساب دے سکتا ہے۔ بس جہاں تک انسان کا تعلق ہے اسے اپنا حساب ضرور درست کرنا چاہیے، اور اپنا حساب درست کرنے کے بعد اس کے ساتھ خدا پر توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو حساب کے مطابق بہت دے یا بے حساب عطا کرے۔ اس بے حساب عطا کرنے کے مضمون میں بظاہر کوئی منطق نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ بے حساب سلوک فرماتا ہے؟ اس مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ سے لامحدود عنایات کی توقع رکھ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہاں احسان میں بھی عدل پایا جاتا ہے، اور کلیتاً بے وجہ اس کا کوئی سلوک بھی نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، بے حساب عطا کرنے کا مضمون اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ اپنی حد تک پہنچ جائیں، اور اس سے آگے بڑھنا آپ کے لیے اس لیے ممکن نہ ہو کہ آپ کی استعدادوں میں اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ وہاں سے فضل کا مضمون شروع ہوتا ہے اور وہاں سے بے حساب کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ بس اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنا حساب پورا کر لیں، جتنی توفیق ہے، جتنی استطاعت ہے، وہ سب کچھ اگر آپ خدا کی راہ میں پیش کر دیں اور ایک ایسا مقام دیکھیں جہاں اس سے آگے آپ بڑھ نہیں سکتے، وہاں پھر آپ کی نیکیوں کی حسرتیں باقی رہ جائیں گی۔ وہاں خواہشیں ہیں جو دل میں بلبلائیں گی اور بے چین کریں گی کہ کاش ہم اس سے بھی زیادہ کر سکتے۔ اس حد سے آگے پھر آپ کے عمل کی حد ختم ہو جاتی ہے اور خدا کے لامحدود فضلوں کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو لامحدود فضلوں کا سلوک فرمایا ہے، ایک جاہل دنیا دار یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی مرضی تھی، اس نے جس طرح چاہا ان کو بڑھا دیا، اور اس میں اس کا آربیٹری فیصلہ ہے، یعنی بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی وجہ کے۔ دیکھنے کے لحاظ، دنیا کے لحاظ سے یہی بات درست نظر آتی، مگر امر واقعہ اس سے مختلف ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہر احسان کے اندر عدل کا مضمون پایا جاتا ہے، اور اس پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کی غلامی میں کسی اور شخص سے جب آپ خدا تعالیٰ کا لامحدود فضلوں کا سلوک دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ اس شخص کی قربانیوں کی ایک ایسی حد پہنچی تھی جس سے آگے اس کی تمنائیں رہ گئی تھی اور حسرتیں رہ گئی تھی۔
اور خدا نے جو اس کو استعدادیں عطا کی تھی ان میں توفیق نہیں تھی کہ اس سے آگے بڑھ سکے. تب خدا کے فضل نے وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور پھر اس کو لامحدود فضلوں کی دنیا میں پہنچا دیا ہے. معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں یہی مضمون ملتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشریت کی حدود کو آخری مقام تک کوشش کی. اس سے بالا کوئی مقام نہیں ہے بشریت. جس حد تک ممکن تھا سب کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد پھر خدا رہ جاتا ہے باقی اور بشریت کی تمام طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور کوتا ہو جاتی ہیں. مگر وہاں ٹھہرے نہیں ہیں. وہاں تعلق باللہ کا ایک نیا مضمون شروع ہوا ہے جو لامحدود ہے. اس تک عام انسان کی نظر اور اس کے ادراک کی اس کی نظر اور اس کا فہم اور اس کا ادراک پہنچ ہی نہیں سکتے. لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی پہلو سے یہ تجربے ہو سکتے ہیں. اس لیے جماعت احمدیہ کو اپنے ایسے خدا سے تعلق جوڑتے ہوئے اس تعلق کو محدود نہیں رکھنا چاہیے. بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو لامحدود فضل کرنے والا ہو اور ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کے فضلوں کے ہاتھ روک رہے ہوں اور ان کو محدود کر رہے ہوں. اس لیے اب یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اوپر ستاری کا پردہ ڈال دے اور ہماری غفلتوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے نیکیوں کے طور پر شمار کر لے اور ہماری استعدادوں کو بھی بڑھائے اور ہمیں اپنی استعدادوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ نیکی کے ہر میدان میں ہم اس کنارے تک پہنچ جائیں جس سے آگے ہماری بشریت کی حد کے لحاظ سے بڑھنا ممکن نہ رہے، اور پھر ہم خدا کے لا انتہا فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں اور آئندہ صدیاں ہماری ان قربانیوں کے لا انتہا پھل کھاتی چلی جائیں. ہم نے پہلوں کی محنت کے پھل کھائے ہیں، اس کو یاد رکھیں اور ان کو بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھلائیں. اور ہماری محنت کے پھل آئندہ نسلیں کھائیں گی. اور اگر آپ پہلی نسلوں سے یہ سلوک کریں گے کہ ان کے سامنے اپنی ممنونیت کا سر جھکائیں گے اور اپنے دل میں سوز و گداز کے ساتھ اپنی دلی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں گے تو یاد رکھیں کہ پھر آئندہ نسلیں بھی آپ سے ایسا ہی سلوک کریں گی. بس یہ جو بقیہ 2 ماہ 17 دن اس صدی کے باقی ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ ان دعاؤں میں وقف کریں اور اپنے حالات کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں کس حد تک کمی رہ گئی ہے. اصلاح نفس کے لحاظ سے، جو تربیت کا مجاہدہ ہم کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے، اور خدا کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کے لحاظ سے. اور دعا یہ کریں کہ ان 2 ماہ 17 دنوں میں اتنی برکت ڈال دیں کہ وقت کے پیمانے کے لحاظ سے نہیں بلکہ فضل کے پیمانے کے ساتھ لحاظ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا ہو اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہوئے ہماری جزاؤں کو لا انتہا کر دے. اس مختصر تعارف کے بعد اب اسی مضمون کی روشنی میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے وقف جدید پہلے صرف پاکستان اور ہندوستان کی حد تک محدود تحریک تھی، لیکن گزشتہ تقریباً 3 سال کے عرصے میں اسے 3 سال کا عرصہ ہوا اسے ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے. اور اگرچہ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں وقف جدید کا چندہ وہیں خرچ کیا جاتا ہے، انہی ممالک میں مثلاً افریقہ کے ممالک اور بعض اور دوسرے ممالک ہیں، مگر ترقی یافتہ ممالک کا وقف جدید کا چندہ زیادہ تر ہندوستان میں خرچ کے لیے وقف ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مسلسل جماعت وقف جدید کے لحاظ سے قربانی میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. 1984 میں جو وعدوں کے متعلق تو یہاں ذکر نہیں، لیکن وصولی
17,15,072 روپے تھی۔ 1985 میں 20,44,000 ہوئی۔ 1986 میں 23,92,000۔ 1987 میں 28,61,000 اور 1988 میں ان کا خیال ہے کہ انشاءاللہ 31 لاکھ سے بڑھ جائے گا، یعنی کل آمد بڑھ جائے گی، لیکن اس تاریخ تک جب یہ رپورٹ بھجوائی گئی 25,85,000 روپے وصولی تھی۔ فخر جدید کا سال اگرچہ دسمبر میں ختم ہوتا ہے، لیکن وصولی جو گزشتہ سال کی ہے وہ اگلے 1-2 ماہ تک آتی چلی جاتی ہے، اور دسمبر کے آخر پر پہلے چونکہ جلسہ ہوا کرتا تھا جلسہ سالانہ، اس لیے سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب یہ وہاں سے تبدیل ہو کر جنوری میں داخل ہو گئی ہے پیک، یعنی سب سے زیادہ وصولی کیونکہ اب ڈاک کے ذریعے آتی ہے، اس لیے عموماً سال کے آخر پر جماعتیں جب حساب سمیٹتی ہیں تو زیادہ تر رقمیں جنوری میں داخل کرتی ہیں۔ تو جو گزشتہ میرا تجربہ ہے، اور مجھے خدا تعالیٰ کے فضل سے قریباً 24 سال وقف جدید میں خدمت کی توفیق ملی ہے، وہ یہی ہے کہ بعض دفعہ 20% تک یا 25% تک بھی آخری 1-2 ماہ میں گزشتہ سال کا چندہ موصول ہوتا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جس رفتار سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی جماعتوں کو آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اس سال بھی ویسا ہی سلوک فرمائے گا اور ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرماتا رہے گا۔ دعا کی تحریک کے طور پر عموماً ان جماعتوں کے نام سنائے جاتے ہیں جنہوں نے مالی قربانی میں غیر معمولی حصہ لیا ہے۔ دفتر اطفال کا جہاں تک تعلق ہے، جس ترتیب سے میں یہ نام سناؤں گا اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اطفال کے چندے میں ان جماعتوں کو غیر معمولی قربانی کی توفیق ملی ہے۔ ربوہ سر فہرست ہے، پھر بدین، پھر سانگھڑ، پھر سکھر، پھر خیرپور، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، راجن پور، گجرانوالا، لاہور، سیالکوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سرگودھا، چکوال، راول پنڈی، اسلام آباد اور اٹک۔ جہاں تک عام چندہ وقف جدید کا تعلق ہے، اس میں اس فہرست کی ترتیب حسب ذیل ہے۔ ربوہ پھر سر فہرست ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پھر کراچی، پھر حیدرآباد، پھر تھرپارکر، سانگھڑ، خیرپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، بہاول نگر، ملتان، گجرانوالا، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، شیخوپورہ، جھنگ، اوکاڑا، گجرات، چکوال، راولپنڈی اور ایبٹ آباد۔ یہ میں نہیں جانتا کہ وقف جدید نے یہ ترتیب کیسے قائم کی ہے۔ جب میں وقف جدید میں ہوا کرتا تھا تو بڑی احتیاط سے مختلف پہلوؤں سے جائزے لے کر یہ ترتیب قائم کیا کرتا تھا۔ جہاں تک کل چندے کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ترتیب درست نہیں ہے، کیونکہ ناممکن ہے کہ سانگھڑ کو لاہور سے زیادہ یا رحیم یار خان یا ڈیرہ غازی خان کو لاہور سے زیادہ چندہ پیش کرنے کی توفیق ملی ہو۔ اس لیے یا تو غلطی ہوئی ہے اور اس دفعہ انہوں نے یہ تحریک، یہ جو فہرست بھجوائی ہے، یہ بے ترتیب بھیج دی ہے۔ مگر چونکہ ہمیشہ گزشتہ سالوں میں ایک ترتیب قائم کی جاتی تھی اور اول جماعتوں کا اول ذکر کیا جاتا تھا، اس لحاظ سے میں نے یہی سمجھا کہ اسی ترتیب سے ان جماعتوں نے قربانی میں حصہ لیا ہوگا۔ اگر انہوں نے یعنی وقف جدید کے دفتر والوں نے ایک کسی اور پہلو سے یہ ترتیب قائم کی ہے، مثلا گزشتہ سال کے مقابل پر فی کس چندہ دہندہ کے اضافے کا جہاں تک تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ترتیب بدل چکی ہو اور بعض چھوٹی جماعتیں اس پہلو سے زیادہ آگے آ جائیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ ترتیب قائم کی جاتی ہے کہ وعدوں کے مقابل پر وصولی کی نسبت کے لحاظ سے کون آگے ہے۔ کیونکہ ایسی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے یا بھیجی گئی ہے تو اتنی تاخیر سے بھیجی گئی ہے کہ ابھی میں اس کا مطالعہ نہیں کر سکا، اس لیے میں نے احتیاطاً یہ ساتھ
تمہید یعنی یہ وضاحت کر دی ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں جماعتیں پھر احتجاج شروع کر دیں کہ ہم نے زیادہ دیا تھا، آپ نے ہمارا نام پیچھے پڑ دیا، کیونکہ اکثر جماعتیں پھر یہ کہا کرتی ہیں. تو جو بھی ہے اللہ کے نزدیک قربانی کے لحاظ سے آگے، اسے اللہ اپنی جزا میں بھی آگے رکھے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بڑھائے اور ان کو بھی صف اول کی قربانی کرنے والوں میں شامل فرمائے. جہاں تک بیرون پاکستان کا تعلق ہے، جو اطلاعات اب تک ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق یہ جو ترتیب ہے یہ درست ہے. اس ترتیب میں اب یہ نام پڑھوں گا. اور صرف ایک شکوے کی بات یہ ہے کہ بیرونی جماعتوں نے بار بار توجہ دلانے کے باوجود قوائف بھیجنے میں بہت سستی کی ہے. اور اب جو یہ فہرست بھی میں پڑھ کے سناؤں گا، اس میں بھی کئی خامیاں ہوں گی کیونکہ ہمیں بر وقت اطلاع نہیں مل سکی. تو اگر کوئی جماعت زیادہ قربانی کرنے والی تھی اور فہرست کے لحاظ سے پیچھے رہ گئی ہے تو اس میں ان کے اپنے نظام کا قصور ہے، انہوں نے بر وقت اطلاع کیوں نہیں دی. بہرحال جو اطلاعیں ملی ہیں ان کے لحاظ سے سر فہرست خدا تعالیٰ کے فضل سے برطانیہ کی جماعت ہے، جس نے سال گزشتہ میں 11,000 پاؤنڈ وقف جدید میں ادا کیے. دوسرے درجے پر جرمنی کی جماعت ہے جس نے 9,801 پاؤنڈ ادا کیے، اور تیسرے درجے پر امریکہ کی جماعت ہے جس نے 6,522 پاؤنڈ ادا کیے. پھر ماریشس کا نمبر آتا ہے جس نے 2,198 پاؤنڈ ادا کیے، اور پھر کینیڈا جس نے 2,023 پاؤنڈ ادا کیے. کینیڈا کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہوا ہے، کیونکہ عام طور پر وہ مالی قربانی میں امریکہ سے پیچھے نہیں ہے، اور ہر دوسری تحریک میں خدا کے فضل سے نہ صرف یہ کہ امریکہ سے پیچھے قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ آگے بڑھنے کا رجحان پایا جا رہا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے ان کے انتظامیہ کا قصور ہو یا وقف جدید کے سیکرٹری کا قصور ہو، وہ غافل رہا ہو سارے سال، لیکن جیسا کہ تاثر کینیڈا کا یہاں پیدا ہو رہا ہے ویسا نہیں ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس طرف وہ مزید توجہ کریں گے. انڈونیشیا 1,522، ناروے 1,396. چھوٹی جماعتیں جو بعد میں آگے بڑھ رہی ہیں تیزی سے بعد میں آ کر، ان میں ناروے بھی خدا کے فضل سے شامل ہے. ہر جہت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کر رہا ہے. لیکن اس پہلو سے سوئٹزرلینڈ ناروے کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی جماعت ناروے کی جماعت کے مقابلے پر تعداد کے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے، لیکن وقف جدید کے چندے میں انہوں نے 1,200 پاؤنڈ رپورٹ آنے تک ادا کیے تھے. ڈنمارک نے 1,057 پاؤنڈ اس مد میں ادا کیے ہیں. بہرحال یہ مختصر رپورٹ نامکمل ہے، لیکن ایک تھوڑی سی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہی ہے کہ وقف جدید کے چندوں کی طرف بیرونی دنیا میں کس طرح توجہ ہو رہی ہے. پہلے بھی میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ بیرون دنیا میں جو چندوں کی وقف جدید کی تحریک ہے اس کی دو وجوہات ہیں. اول یہ کہ ہر نیکی میں حصہ لینے اور شامل ہونے کا موقع پانے کی انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، اور یہ وہ تحریک تھی جو بے وجہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن بعض خاص مصلحتوں کی وجہ سے آغاز میں صرف پاکستان اور ہندوستان میں محدود کی گئی تھی. اس عرصے میں نے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں تحریک کر کے یہ اجازت لی تھی، چنانچہ تحریک نے اس پر عمل بھی کیا کہ باہر کی دنیا کو بھی وقف جدید میں شامل کیا جائے، خواہ وہ اپنا روپیہ اپنے پاس ہی رکھیں. چنانچہ کچھ نیم دلی کے ساتھ یہ تحریک آج سے بہت پہلے جاری ہو گئی تھی، اور مختلف رپورٹوں میں ہمیں یہ اطلاع ملتی تھی کہ افریقہ کے بعض ممالک نے، یورپ نے یا امریکہ نے کچھ روپیہ وقف جدید میں بھی ادا کیا ہے جو ان کے مقامی فنڈ میں شامل کر لیا گیا. گزشتہ 3 سال، آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، غالباً 3 سال پہلے کی بات ہے، جب شذی کے خلاف جہاد کی میں نے تحریک کی ہے، تو اس وقت شذی کے لیے وقتی روپے کی کچھ ضرورت تھی جو خدا تعالیٰ کے فضل سے پورا ہو گیا.
لیکن یہ ایک ایسا کام نہیں تھا جسے ہم تھوڑی دیر کرنے کے بعد بھلا دیں. ہندوستان میں وسیع پیمانے پر مختلف صوبوں میں مسلمانوں کو مرتد کر کے دوبارہ ہندو بنانے کی منظم کوششیں جاری ہیں. اور جتنی زیادہ میں تحقیق کروا رہا ہوں اتنا ہی زیادہ ہولناک منظر سامنے آ رہا ہے. علی گڑھ جو مسلم یونیورسٹی کا مرکز ہے اور اسلامی تعلیم کا ہندوستان میں ایسا مرکز ہے وہ ایک روشنی کا مینار ہے وہاں. اس کے ارد گرد ہزاروں گاؤں ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے تھے چند نسلیں پہلے اور اب دوبارہ ہندو بنا لیے گئے. یو پی میں مسلمان مراکز کے ارد گرد مشہور شہروں مثلا لکھنؤ کے ارد گرد شاہ جہان پور کے ارد گرد مختلف جگہوں میں یہی قصہ جاری ہے. آندھرا پردیش میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، راجستھان کو لے لیں، جہاں منظم طریق پر یہ تحریک جاری نہ ہو. اور پنجاب میں بھی اب یہ ممتد کر دی گئی ہے. قادیان سے باہر ہم نے یہ تحریک چلائی تھی کہ گرتے ہوئے مسلمانوں کو سنبھالیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی مسجدیں واگزار کروائی گئیں، جہاں اذانیں نہیں ہوتی تھیں اذانیں دلوائی گئیں، باقاعدہ نمازیں شروع کی گئیں اور مسجدوں کو آباد کیا گیا. بہت بھاری کام ہوا ہے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. پچھلے دنوں چونکہ سیاسی حالات بگڑے ہیں اس لیے اس کام میں ویسی تیزی نہیں رہی، لیکن جہاں تک مخالفانہ کوششوں کا تعلق ہے وہ بھی جاری ہیں اسی طرح. اور پنجاب میں اب گزشتہ 1-2 سال کے اندر خصوصیت کے ساتھ شودی کی تحریک منظم طور پر داخل ہوئی ہے. ان سب تحریکات کے مقابلے کے لیے ہندوستان کی جو وقف جدید ہے اس کی یہ استطاعت نہیں ہے. مالی لحاظ سے جتنی ضرورت ہے ہندوستان کی جماعتیں چونکہ چھوٹی رہ گئی ہیں ان میں یہ طاقت نہیں ہے. اسی مقصد کے پیش نظر میں نے وقف جدید کو مستقلاً تمام دنیا میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور مقصد یہی تھا کہ یہ سارا روپیہ جب تک ضرورت پیش آتی ہے ہندوستان کے لیے وقف کیا جائے. اور اگر یہ ضرورت پوری ہو گئی، یعنی ضرورتیں تو ویسے دین کی کبھی بھی پوری نہیں ہوا کرتی، مگر اگر ایسا وقت آیا کہ ہندوستان کی جماعتیں اپنی کوششوں کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں اور اللہ کرے کہ جلد وہ وقت آئے، تو پھر اسی روپے کو آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور جس طرح معلمین تیار کیے جاتے ہیں مدرس کے طور پر جگہ جگہ بیٹھ کر چھوٹی جماعتوں میں، پورے مربی کی تعلیم تو وہ نہیں پاتے لیکن اتنا علم ضرور رکھتے ہیں کہ ابتدائی قرآن کی تعلیم، نماز روزے کی تعلیم دے سکیں. تو اس قسم کے معلم پھر غیر ملکوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. تو یہ تحریک انشاءاللہ تعالی ایک لمبی چلنے والی تحریک ہے اور بہت ہی نتیجہ خیز ثابت ہوگی، لیکن سر دست تو فوری ضرورت ہمیں ہندوستان کے لیے ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جماعتیں بھی جو اب تک اس تحریک کے فوائد سے غافل رہنے کی وجہ سے اس میں ہلکا حصہ لیتی رہی ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب جماعت کو احساس ہو جائے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر وہ ہلکا حصہ نہیں لیا کرتی، بلکہ بعض دفعہ تو روکنا پڑتا ہے، سمجھا کر کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ نہ بڑھو. اس لیے یہ تو ناممکن ہے کہ جماعت نے وقف جدید کی طرف اس لیے توجہ نہ دی ہو کہ ان کے اندر اخلاص میں کمی آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وقف جدید کے فوائد اور اس کے عالمی اثرات سے ناواقفیت کے نتیجے میں جماعت کا رد عمل نسبتاً نرم ہوا ہو. اس لیے میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ یہ اس کے مقاصد ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں، ضروریات ہیں. اس لیے جہاں تک توفیق ہو آپ اس تحریک میں پہلے سے بڑھ کر حصہ لیں. اور آخر پر یہ بات یاد دہانی کے طور پر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کثرت سے اس میں شامل کریں. جو تعداد مجھے ملی ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اعداد و شمار درست ہوں گے. یہ بتایا گیا ہے کہ صرف 6000 احباب ہیں بیرون پاکستان جو وقف جدید میں اب تک شامل ہوئے ہیں. یہ ماننے والی بات نہیں ہے، ضرور اعداد و شمار بھجوانے میں غلطی ہوئی ہے، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی احمدی بچہ بھی ایسا نہ رہے جو وقف جدید میں شامل نہ ہو.
اور باہر کے لحاظ سے اگر آپ 1 پاؤنڈ مثلا انگلستان کے میں ایک بچے کے لیے پیش کر دیں تو میرے خیال میں تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. اور اگر نسبتاً بڑے بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے پیش کریں اور اپنے جیب خرچ میں سے پیش کریں تو پھر اس کا بہت فائدہ پہنچے گا. اور روحانی لحاظ سے وہ بچے ہمیشہ کے لیے ایک ان کے دل میں ایک عزم پیدا ہو جائے گا، ایک خواہش پیدا ہو جائے گی کہ ہم دینی خدمات میں حصہ لیتے رہیں. ایک بیج بویا جائے گا جسے خدا تعالیٰ پھر بڑھائے گا. تو اس پہلو سے اس طرف بہت توجہ دینی چاہیے. باہر کی دنیا میں تعداد بڑھانے کی طرف خصوصیت سے توجہ دی جائے، اور میں سمجھتا ہوں اگر تعداد بڑھائی جائے اور تھوڑا تھوڑا چندہ بھی بچے اور بعض نئے شامل ہونے والے پیش کریں تو سرے دست جو فوری ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی. میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پہلو سے بھی ہمیں آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے گا. دعاؤں میں بھی یاد رکھیں ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہماری جماعت تناسب کے لحاظ سے بہت ہی تھوڑی ہے اور خدمت کے میدان بے انتہا ہے. اور چونکہ ہندوستان کو خدا تعالیٰ نے آئندہ اسلام کی قلعہ بنانے کے لیے چنا تھا اور ہندوستان ہی میں امام پیدا فرمایا تھا، اس لیے اس ملک کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے جسے ہم وقتی حالات کی تبدیلی سے نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر ہندوستان مسلمان ہو جائے تو دنیا کی عظیم ترین اسلامی مملکت بنے گا، اور اگر احمدی تربیت کے تابع مسلمان ہو تو ساری دنیا میں اسلامی کا سوال نہیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ عظیم طاقت بن سکتا ہے. کیونکہ احمدیت جس طرح اسلامی اخلاق پر زور دیتی ہے اور اسلامی اخلاق کو نظریاتی طور پر نہیں بلکہ عملی دنیا میں انسانوں کی زندگی میں ڈھالتی ہے، اس سے طاقت پیدا ہوا کرتی ہے. اور اگر ہندوستان مسلمان ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ملک بن جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ ساری دنیا کے مسلمان ہونے کے سامان پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اس لیے پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے، اس مقام کو میں نظر انداز نہیں کر رہا، لیکن ہندوستان کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے اور ہمیں ہندوستان کے حق سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تھوڑے کو قبول فرمائے اور بہت بڑھا کر اس کے نیک اثرات لائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.